یہ حیران کر دینے والی ویڈیو جب میں نے دیکھی تو یہ سمجھ لیں کہ میں رات کے 3 بجے اس ویڈیو کو شوٹ کر رہا ہوں اور اتنا ضروری سمجھا اس ویڈیو کو آپ لوگوں کو دکھانا، آپ لوگوں تک اس میسج کو پہنچانا کہ رات میں ہی تمام کاموں کو چھوڑ کر اس میسج کو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ حرم ہے، حرم شریف، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روضہ ہے تو جسٹ اس کے برابر میں آپ کو کچھ بلیک کلر کی، کالے کلر کی بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو آخر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بلیک کلر کی گاڑیاں یہاں پر کیوں کھڑی ہیں؟ کیا کوئی آیا ہوا ہے؟ کیا کوئی وہاں کا بادشاہ آیا ہے؟ آخر یہ بلیک کلر کی گاڑیاں وہاں پر کھڑی کیوں ہیں؟ میں نے سب سے پہلے اس ویڈیو کو اپنے دوست، ہمارے ایک دوست ہیں اشراق بھائی، ان کے اسٹیٹس پر دیکھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے عزیز قاری سید عرفات علی صاحب مکن پوری کی ایک پوسٹ فیس بک پر دیکھی۔ اس کے بارے میں انہوں نے بھی چند لائنیں لکھی ہیں، وہ بھی میں آپ لوگوں کو پڑھ کے پہلے سناتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کسی کو اگر یزید پلید کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں گھوڑے باندھنے کی روایت سے اختلاف ہے، کہ یہ بتا رہے ہیں، قاری صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ یزید نے مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھا اور تقریباً 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے بندھے رہے، لید کرتے رہے اور وہ مسجد نبوی کے صحن میں بندھے رہے، اور 3 دن تک مسجد نبوی میں آذان نہیں ہوئی۔ یہ یزید نے اپنے دور حکومت میں یہ کیا۔ تو وہ آگے لکھتے ہیں کہ آج کے جدید یزیدیوں کے جدید گھوڑے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یعنی کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک دور میں یزید نے ان تمام کاموں کو کیا تھا، یعنی بے حرمتی کی تھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حرم شریف کی، اور آج کے جو یزیدی ہیں وہ بھی اپنے الگ الگ طریقوں سے انہوں نے گھوڑوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا کہ گھوڑوں کو مسجد نبوی میں چھوڑا، اور آج کے جو یزیدی ہیں وہ اپنے نشے میں آ کر، اور گھوڑوں کے بجائے، گھوڑوں کا دور تو ختم ہو گیا، تو وہ اپنی گاڑیوں کو بالکل وہاں تک قریب لا رہے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اظہار غم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم سعودی حکام کی بارگاہ آقا کریم علیہ السلام میں اس گستاخی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہاں اونچا بولنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن طاقت اور پیسے کے نشے میں دھند یہ لوگ زمانے جاہلیت کی طرف دوبارہ روا دوا ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والوں اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ اور یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو داخل اسلام تھے، یعنی کہ یہ ان ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، خصوصی خطاب ان کو کیا جا رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب تھے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آواز اونچی ہو جائے اس دربار میں اور سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اب کچھ لوگ اس ویڈیو پر، جو اور لوگ ہیں، اس پر تبصرہ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو بچانے کی بھی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ بیمار لوگ تھے جو کہ وہاں تک نہیں چل پاتے تھے، اور اس وجہ سے وہ گاڑی سے حرم کے بالکل جسٹ برابر میں ان کی گاڑیاں لے جائی گئیں۔ اس گستاخی سے کہیں زیادہ بہتر تھا کہ آپ مر جاتے لیکن یہ گستاخی نہ کرتے اور اپنی گاڑیوں کو حرم کے اندر داخل نہ کرتے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں اور روضہ رسول کے قریب نہ لے جاتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں جبریل امین بھی بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ بھی آ رہا ہے تو غلام بن کر دروازے پہ آ کے اجازت مانگ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت ہو تو میں اندر داخل ہو جاؤں۔ پہلے 1350 سال 1400 سال پہلے جس طرح سے یزید نے کعبے کی اور مسجد نبوی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی بے حرمتی کی تھی، اسی طرح سے اس مشن کے آج بھی لوگ موجود ہیں، اسی طرح سے اس مائنڈ کے آج کے دور میں بھی لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال یزید نے جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی تو وہ نیست و نابود ہو گیا، اور آج جو لوگ آل سعود اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو یہ بھی برباد ہیں۔ کبھی امریکہ کے ہاتھوں
بکتے ہیں تو کبھی اسرائیل کے آگے جھکتے ہیں، تو کبھی شراب میں ڈوبے رہتے ہیں، تو کبھی انگریزوں سے ملتے ہیں۔ یہ انسان کی کنڈیشن جب ہو جاتی ہے کہ اتنا پاورفل انسان ہونے کے باوجود وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اس کے دل سے نکل چکا ہوتا ہے۔ بہرحال ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنے سینوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو محفوظ رکھیں، اہل بیت سے محبت کریں، صحابہ کرام کے وفادار بن کر زندگی گزاریں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں۔